وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سامعین محترم، رات کا پچھلا پہر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا نزول آسمان دنیا پر ہو چکا ہے. مجھ سے قبل بڑے سارے علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں. دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے خطباء ان کی بڑی محنتیں اور مشقتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو دن میں کچھ نہ کچھ آرام نصیب ہو جاتا ہے. اور میری صبح کا جو آغاز ہے وہ نماز فجر سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کب سونا ہے یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. دن جو ہے وہ تعلیم و تعلم کے اندر گزر جاتا ہے. دوسری بات، یہ کم از کم 4000 واٹس یہ لائٹس ہیں جو میری دائیں آنکھ کے اوپر مسلسل تکلیف کا باعث ہے. عثمان شاکر صاحب حفظہ اللہ کی تقریر کے دوران کبھی میں اپنی اس آنکھ کے سامنے ہاتھ رکھتا اور کبھی آنکھیں بند کرتا کہ شاید کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی حافظ صاحب کو نیند آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے یہ درخواست کئی مرتبہ کی ہے اور آج بھی کر رہا ہوں کہ یا اللہ، بڑی سخت قوم سے ہمارا پالا پڑا ہے جو ہماری ہر حرکت و نقل کو نوٹ کرتے ہیں، تو کبھی بھی سوال کی نوبت نہ آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگنا ہے کس سے؟ اللہ سے. یہی وجہ ہے کہ کئی جگہ دال چاول پکے ہیں تو الحمدللہ، عمدہ سے عمدہ کھانا پکا ہے تو الحمدللہ. دنیا کی کوئی بندش، کوئی پرہیز نہیں ہے، سب چیزیں کھاتے ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اگر تقریر آپ نے سننی ہو تو 12 بجے سے پہلے ایک انسان جو ہے وہ 16 گھنٹے سے 18 گھنٹے سے 24 گھنٹے سے جاگ رہا ہے. اور بھائی احسان الہی بندے شاہ یہ کسی بھی مولوی صاحب سے ٹائم لے کر نہ اس کے اوپر کاٹھی ڈال لیتے ہیں. فجر اٹھنے تے مس کال لے دی، رات نو 12 بجے مس کال لے دی، 2 بجے مس کال لے دی. یہ لگتا ہے جی میں مالک الموت دے نال ڈیوٹی یہ بھی نال دیندا ہے. اللہ کے بندو، اب یہ میرے ہاتھ میں چند سوالات ہیں جو تقریر کے برابر وقت جو ہے وہ لے جائیں گے. میری عادت ہے اپنے سے پہلے خطیب کو پورا وقت دیتا ہوں. مولانا عثمان شاکر بڑے پریشان تھے، میں نے کہا بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوں، آپ تفصیل کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر آپ بیان کریں. اور مولانا احمد حسن ساجد آگے ماشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تشریف فرما ہے، ان کا بھی میں نے خیال کرنا ہے. کئی جگہ سے وہ بیان کر کے آئے ہیں.
ماشاءاللہ جی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہنی اللہ، اگر آپ بیان کر کے گئے ہیں پھر بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بھائی ہماری شان پہچان آن آ گئے ہیں، تو یہ آپ کو پھر سننا چاہتے ہیں. میں بھی تھوڑی تائید کرنا جی پوری دی پوری. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو خطیب ہیں حکیم حبیب الرحمان ساجد صاحب حفظہ اللہ، ایک نر مرد خطیب ہیں، داعی دین ہیں. نہیں تو پہلا کی آندے نے عمر صدیق آ جا، میں آ جانا تے تقریر کر جانا تے مگروں مولوی معافیاں منگتے پھرتے نے، سانو معاف کرے آجے، سانو نہیں سی پتا بھی مولوی صاحب نے آج کر جانا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، وہ ڈٹ جاتے ہیں حق بات پر. تو سامعین محترم، سوالات کی طرف ہی چلتے ہیں. جن نے سویرے کہنا نا بھائی راتی میں عمر صدیق نو پوچھ لینا سی، انہوں بھی عام اجازت ہے وہ اٹھ کے پوچھ لے. بھائی پہلا سوال، ہمارے جو بریلوی دوست اور بھائی ہیں قبروں کی اور بابوں کی پرستش و پوجا بڑی کرتے ہیں. ابھی چند دن قبل سعید اسد صاحب جو ان کے مشہور عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہیں. اپنی آخری زندگی میں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہیں اور اتحاد امت کی وہ آواز بنے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک تقریر کے دوران اپنے سر پہ قرآن مجید رکھا، ایسے جیسے میں نے ابھی رکھا ہے، اور کہا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قرآن کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مسلک اہل سنہ و جماعت حق ہے. میں بھی یہی قسم کھاتا ہوں، لیکن اس قسم کھانے کے ساتھ ساتھ میں سر پر قرآن مجید رکھ کر یہ قسم کھاتا ہوں کہ بریلوی اہل سنہ و جماعت نہیں ہے. اور بھائی کوئی بات، اہل سنہ و جماعت حق ہے. اور اہل سنہ و جماعت کون ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ 2229 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی میں، فرماتے سالت محمد ابن اسماعیل البخاری من ہم، میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا، استاد جی حق والی جماعت نبی کی جماعت کون سی ہے؟ تو امام بخاری نے کہا ہم اہل الحدیث، ہم اہل الحدیث. اب ان کا ایک اشکال ہے. اشکال کیا ہے کہ نبی زیادہ پاورفل ہے یا ولی زیادہ پاورفل ہے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا تو آصف بن برخیہ جو ہے وہ تخت لے کر کے آیا. میرے بھائیوں دوستو علماء کرام کے لیے بالخصوص میں یہ بات کرنے لگا ہوں، جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو اٹھا لیں، ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب، کہ آصف بن برخیہ جو ہے وہ خود جا کر تخت اٹھا کر کے نہیں لائے، بلکہ انہوں نے دعا کی تھی. کیا کی تھی؟ دعا کی تھی. اور دعا کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالی نے ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے اس کو ظاہر کر دیا. تو ہمارے بعض علماء جو ہیں وہ اس کو بنی اسرائیلی روایت کہہ کر رد کر دیتے ہیں. الفاظ پر آپ غور کریں گے تو اسی واقعہ کے اندر ہی بریلویت کا رد موجود ہے کہ انہوں نے دعا کی. اور یہ بات یاد رکھیں، دعا جو ہے ابلیس نے کی تھی، انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے. تو اللہ نے کیا کہا تھا، انک من المنذرین. اور دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اویس القرنی کے بارے میں کہا، حبست امہ، مجھ سے ملاقات کرنے میں ان کی بیمار ماں نے ان کو ماں کی خدمت نے روک لیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دعا کروانے کا کہا. ہمارے بریلوی بھائی اور دوست اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. تو اس واقعہ کے اندر بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا انبیاء کی بھی قبول کرتا ہے، اولیاء کی بھی قبول کرتا ہے، عام مسلمانوں کی بھی قبول کرتا ہے. اور اگر کوئی طاغی اور باغی ابلیس یا اس جیسا اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے. کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بریلوی مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی کو غلطی نہ لگ جائے کہ ولی کا درجہ نبی سے زیادہ ہے. فرشتے جو ہیں وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے خدمت گزار ہیں اور بڑے سارے کام وہ کرتے ہیں. تو فرشتوں کی نقل و حرکت اور ان کے اوصاف کسی نے بھی کبھی ان کو نبیوں سے اوپر نہیں سمجھا. تو ایسے ہی ولیوں کے جو کرامات ہیں، ان کرامات کی وجہ سے ولیوں کو نبیوں سے اوپر درجہ نہیں دیا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھو، اہل حدیث کا عقیدہ ہے اگر ولیوں کو کسی ایک نبی پر کوئی درجہ اور فضیلت دے گا، ایسا بندہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور ایک اور بات بھی، رافضی کہتے ہیں کہ ہمارے امام نبیوں سے افضل ہیں، اور ان کے دیکھا دیکھی یہ صوفی اور بریلوی کہتے ہیں کہ ہمارے بابے بھی افضل ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور یہ بات یاد رکھے، لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء ناموس میں، عزت میں یکساں ہیں، اور تمام نبیوں پر فضیلت کس کی ہے؟ انا سید ولد آدم ولا فخرا. تمام نبیوں پر سب سے برتر و بالا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نام نبی آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں، اور فرمان نبوی آتا ہے تو میں گھومنے کی بھی مثالیں دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا، لا نکاح الا بولی، کوئی بھی عورت کورٹ میرج کر لیتی ہے، گھر سے بھاگ کر نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح نہیں ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مولوی کا فتویٰ نکاح ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا حکم ہے نکاح ہوتا نہیں ہے. نام نبی آتا ہے جھوم جاتا ہوں، فرمان نبی آتا ہے گھوم جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی. تو مولوی آندہ ہے حلالہ 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 حرام ہے.
اور یہ مولوی کہتا ہے حلالہ ٹھیک ہے. بلکہ آج کل مولوی نو ایک بی بی نے فون کیتا مینو طلاقاں 3 ہو گئی نے, آندا پریشان نہ ہو, روپیہ 2 لاکھ لے کے آ جا, تیرا کام یس کر دیا گے. اور میرے بھائیوں دوستو, تو یہ بات یاد رکھے, یہ دنیا میں اہل حدیث کا عقیدہ ہے, رافضیوں کا عقیدہ ہے ہمارے امام افضل ہیں, اور صوفیوں کا عقیدہ ہے ہمارے ولی افضل ہیں. یہ دین اسلام کا عقیدہ ہے, لا نفرق بین احد من رسلہ, اللہ کے بعد انبیاء افضل ہیں, اور کوئی بابا, کوئی ولی, کوئی قبر والا کسی نبی سے افضل نہیں. لولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم لولا کلمۃ سبقت. یہ ایک سوال ہے. لولا کتاب من اللہ سبق, یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا علم محیط ہے. علم محیط بھائی تمام زمانوں کے تمام اوقات کا احاطہ اللہ تعالی کے علم نے کیا ہوا ہے. ماضی کو کون جانتا ہے؟ او بولو بھائی. موجودہ زمانے کو کون جانتا ہے؟ اور آنے والے وقت کو کون جانتا ہے؟ اللہ. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن وہ بتدریج احکام اتارتا ہے. جیسے شراب کی حرمت جو ہے بتدریج نازل ہوئی ہے. تقدیر جو ہے اس کو بھی سمجھ لیں بھائی, ہم نے جو کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ علم میں ہے, کیونکہ وہ مستقبل کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے علم سے لکھ دیا ہے, لیکن یہ قانون ہے اور قدرت کیا ہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے تقدیر اور ناسخ و منسوخ کو سمجھے. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بتدریج احکام نازل کرتا ہے. حالانکہ اللہ کو علم ہے, لیکن انسانوں کو عادت ڈالنے کے لیے پہلے عادت حکم آیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا. اب عصر کو پیئے تو مغرب قریب, مغرب کو پیئے تو عشاء قریب, اور ظہر سے پہلے وہ تجارت کرتے تھے, کاروبار کرنے کے لیے شراب نہیں پینی. تو بتدریج اللہ تعالیٰ نے ان کی عادت کو ہٹایا, اور پھر حکم آ گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو یہ انسان جو ہے مشینیں نہیں ہیں, نہ یہ کمپیوٹر ہے کہ فوراً کمانڈ لے لے. بعض احکام ہے انسانوں کو عادی بنانا پڑتا ہے. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے, اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. تو جب چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ سے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف, اللہ کے پاس واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ تخفیف. کہ یا اللہ 50 تے بہتیاں نے. اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا 45. پھر نیچے آئے, حضرت موسیٰ نے کہا میں نہیں تھلے جان دینا, فاسألہ التخفیف, اللہ تعالیٰ سے تخفیف مانگے. 9 مرتبہ چکر رسول اللہ نے لگائے, 50 میں سے کتنی نمازیں معاف ہو گئی؟ 45. تے کئی بندے آندے پھیرا ایک ہور بھی بجدا تے کم موکی جاندا. نسائی کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی نے 10واں چکر بھی لگایا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے نبی جو 5 پڑے گا 50 کا ثواب عطا کروں گا, تے 5 تو گھٹ میں کرنیاں نہیں. ہن اے جڑی چیز ہے اس تو سمجھ لو کہ احکام اترن دے اندر حکمتاں نے. اے حکمتاں حقیقی تے یقینی طور تے کون جاندا ہے؟ اللہ تعالیٰ.
بھائی 10 چکر لان دی لوڑ کا دی سی اللہ تعالیٰ پہلی باری کیا چھڑ دے بھائی 5 نمازاں تحفہ نے تے جڑا 5 پڑھے گا ثواب 50 دا ملے گا. تو پیارے بھائیوں دوستو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. دین اسلام کے اندر متع جو ہے متع یہ قیامت کی صبح تک کے لیے حرام ہے، لیکن عہد نبوی کے اندر یہ وہ واحد عمل ہے 2 واری جائز ہویا. کنی واری جائز ہویا؟ پہلا جائز ہویا پھر پابندی لگ گئی تے پھر جائز ہویا تے پھر عبدالآباد تک پابندی لگ گئی. یہ واحد ایک ایسا عمل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے حکموں سے کس طرح نوازتا ہے. ناسخ و منسوخ کو سمجھیں گے تو آپ کا یہ سوال آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. اچھا جی، غسل جنابت اور غسل حیض نفاس میں جو فرق ہے واضح کر دیں. بھائی جنابت جو ہے حیض کی حالت بھی جنابت کی حالت ہے، اور میاں بیوی کے تعلق والی جو حالت ہے وہ بھی جنابت کی حالت ہے. ختنہ ختنے سے مل جائے یہ بھی جنابت کی حالت ہے. احتلام جو ہے یہ بھی جنابت کی حالت ہے. یہ ساری حالتیں جو ہیں یہ جنابت کی ہیں. اسی طرح ولادت کا جو خون ہے یہ بھی جنابت، جسے خون نفاس کہا جاتا ہے، جنابت کی حالت ہے. اس کے غسل کا جو طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ عائشہ اور جابر ابن عبداللہ اور دیگر صحابہ نے غسل کے طریقے بیان کیے ہیں. میں آسان طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. بھائی پہلا طریقہ ہے کہ آپ کلی کریں، ناک کی صفائی کریں اور پورے بدن پر پانی بہا لیں تو آپ پاک ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اکثریتی عمل ہے وہ وضو کرنا، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور پھر اپنے بدن کو اچھی طرح تر کرنا، سرین جو پشت ہے اس کے جوڑ کو بھی تر کرنا، انگلیوں کے جوڑوں کو تر کرنا اور خلال کرنا، پاؤں کی انگلیوں میں بھی اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی اور ناف کے اندر بھی پانی کو داخل کرنا. اور جو عورتیں اگر گت بندی ہوئی ہے تو جڑوں کو اچھی طرح تر کرے، اور آدمی بھی اپنے سر کے اوپر پانی ڈال کر یوں خوب اچھی طرح اپنے بالوں کو ملے. تو یہ طریقہ ہے غسل جنابت کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر استعمال کیا ہے. ایسی عورتیں جن کو لیکوریا کی شکایت ہے یا وہ افراد کہ جن کو جریان ہے تو وہ لنگوٹ اور انڈر ویئر جنگیا استعمال کریں اور ساتھ خوشبو کا بھی استعمال کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. یہ جو خوشبو ہے یہ بو کی کراہت انسان سے ختم کر دینے والا عمل ہے. تو یہ بھی سنت جو ہے فی زمانہ متروک ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی غسل کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے. غسل کے کچھ مستحبات، ان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دائیں طرف پانی ڈالے اور پھر بائیں طرف جو ہے وہ پانی ڈالے، اور پھر غسل کرنے کے بعد جوتا پہنے اور اپنے پاؤں کو جو اچھے طریقے سے دھوئے. تو یہ جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. سوال ہے کہ سنا ہے کہ عہد نبوی میں جمعہ کے لیے ایک اذان پڑھی جاتی تھی، اور جو احباب موجودہ دور میں ایک اذان پڑھتے ہیں، کیا یہ طریقہ بھی درست ہے یا 2 اذانیں پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی 2 اذانیں پڑھنا یہ درست ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلفاء راشدین کے دور میں عمل ہوا ہے، تو کسی اہل حدیث مسجد میں اگر 2 اذانیں ہوتی ہیں تو یہ بالکل درست ہے. اور اگر وہ لوگ باخبر ہیں، علم رکھتے ہیں، عبادت میں مستعد ہیں، تو ایک اذان کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کے دور کا عمل اور یہ آپ کا جو فرمان ہے کہ خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کریں، یہ دونوں برابر ہیں. آپ ان دونوں میں سے کسی کو افضل بلا دلیل نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی ایک اذان دیتا ہے تو ٹھیک ہے،
اور اگر 2 دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔ بعض علماء خواہ اس پر زور کرتے ہیں، بھئی یہ زور درست نہیں، اگر یہ خلاف شرع تو صحابہ کرام یہ عمل ہونے ہی نہ دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حج تمتع پر پابندی لگائی تو سب سے پہلے اس کے خلاف آواز کس نے بلند کی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو یہ 2 اذانیں 3 اذانیں قطعی طور پر خلاف سنت نہیں ہے۔ آج کل کئی اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ کانفرنس کے جو اشتہار چھپواتے ہیں اوپر لکھ دیتے ہیں برائے ایصال ثواب فلاں کے لیے۔ بھائی میں تو اس کو جائز درست سمجھتا ہوں۔ ثواب پہنچانے کے 10 طریقے ہیں میت کو ثواب پہنچانے کے کتنے طریقے ہیں؟ 10۔ ریاکاری سے بچنا چاہیے، اس میں ریاکاری کا پہلو ہے۔ اس میں کس کا پہلو ہے؟ ریاکاری کا۔ بھائی نہ لکھیں تو بہتر ہے۔ یہ کئی مساجد میں کڑی دے اوتے لکھیا ہوندا ہے ایصال ثواب فلانا چودھری محمد بوٹا، اے سی کے اوپر لکھا ہوتا ہے، پنکھے کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو یہ ریاکاری ہے۔ اگر آپ نام نہ لکھیں تو بہتر ہے۔ ایصال ثواب کے طریقے بھائی سن لو 10 ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ میت جو ہے اس کا قرضہ ادا کرو، اس سے ثواب پہنچے گا اس کو۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اس کا ترکہ سنت کے مطابق تقسیم کرو، اس سے ثواب پہنچے گا۔ تیسرا طریقہ ہے کہ وصیت کا نفاذ کرو، من بعد وصیت توصون بہا او دین، اس کو ثواب پہنچے گا۔ چوتھا جو طریقہ ہے میت کے روزے رہ گئے ہیں تو ان کا فدیہ دو یا ورثاء روزہ رکھیں۔ پانچواں طریقہ ہے کہ حج بدل میت کی طرف سے حاجی جو ہے وہ حج کرے، یہ پانچواں طریقہ ہے۔ چھٹا جو طریقہ ہے اولاد کا کوئی بھی نیک عمل جو ہے اس کا ثواب والدین اور اوپر جو آباء و اجداد ہیں سب کو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والدین زندہ ہو یا فوت شدہ، دادا دادی نانا نانی، بھائی جن خاندانوں کے ملاب سے آپ دنیا میں آئے ہیں آپ کے آبا میں وہ تمام مسلمان شامل ہیں، ان تمام کو اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ولدہ من کسبہ، انسان کی جو اولاد ہے یہ بھی اس کا کسب اور اس کا عمل ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب 7واں طریقہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في العليين واخلف له في عقبه في الغابرين۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے مسلم شریف میں کہ کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ علم علمہ، اس نے کسی کو ہنر سکھایا، سپارہ پڑھایا۔ اب مثال کے طور پہ مجھے اردو کے ٹیچر نے اردو لکھنا پڑھنا بولنا سکھایا، اسے تقریر کرتا ہوں لکھتا ہوں، تو یہ دین بیان کرنے کا ثواب بھی اردو کے ٹیچر کو جا رہا ہے۔ اسی طرح جنہوں نے مجھے قاعدہ پڑھایا، قرآن پڑھایا، حفظ کروایا، ان سب کو بھی اس کا ثواب جا رہا ہے۔ تو او علم علمہ، اسی طرح کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر وہ پانی کا کنواں کھدوا دیتا ہے، پانی لگوا دیتا ہے، مسجد بنوا دیتا ہے، مدرسہ بنوا دیتا ہے، مسافر خانہ بنوا دیتا ہے، یتیم خانہ بنوا دیتا ہے، ہسپتال بنوا دیتا ہے، تو اس کا بھی ثواب اس کو پہنچے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد خاص اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
آئندہ سال میری تقریر 9 بجے رکھنا، تقریر بھی سناؤں گا اور انشاءاللہ 1 گھنٹہ سوالاں دے جواب بھی دیاں گا۔ بھائی جڑا مرضی کھلو کے اہل حدیث مسلک دیتے کسی بھی قسم دا کوئی اعتراض کرے، اللہ دی قسم ہے اسی اپنیاں ماما دا دودھ اپنے ہوتے جائز نہیں سمجھدے جنی دیر تک مسلک اہل حدیث دا دفاع نہ کر لئیے۔ کیا عورت نماز کے دوران بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ بھائی عورت جو ہے نماز کے دوران اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ جو عورت کی چھاتیاں ہیں اس کا عورتوں سے بھی پردہ ہے، عورتوں کی چھاتیوں کا کس سے پردہ ہے؟ عورت سے بھی۔ تو یہ ستر واجب ہے، ایسا ستر ہے جو نماز ادا کرنے کے لیے شرط ہے۔ مثال ایک بندہ سرو پیرو لا کے ننگا ہو کے نماز پڑھے، نماز ہوئے گی؟ نہیں ہوئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو پوچھیا گیا بندے آستے نماز لئی کنے کپڑے ضروری نے؟ فرمایا 2، لک دی تے کرتا اتے اے ننگے موڈے، مردی نماز قبول نہیں ہوندی۔ تے عورت دے بارے پوچھا گیا، فرمایا لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، جوان عورت دی نماز اللہ تعالی ننگے سر قبول نہیں کردا۔ تے جدو عورت نماز دے دوران چھاتی کھول لوے گی تے اے دے نال نماز جڑی ہے او باطل ہو جائے گی، کیوں؟ اے ستر جڑا ہے اینو ٹاپنا واجب ہے۔ 2 سال دا بچہ ہو جائے او دا جنیا ہویا، پاویں دھی ہے تے پاویں پتر، او دے اتے بھی ماں اپنی چھاتی کھول سکدی نہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، تے 2 سال جدو ماں اپنے بچے نو دودھ پہ آئے گی تے او دے اتے بھی پھر اپنی چھاتی پرت کھول سکدی نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اجتماعی دعا جائز ہے؟ افطاری سامنے رکھ کر بھائی اجتماعی دعا جو ہے یہ درست جائز ہے، حسب ضرورت نمازوں کے بعد کریں، جلسوں کے بعد کریں، کسی دعوت پر کر لیں، درست ہے۔ یہ جو دعا کو کان سے پکڑ کر آپ نے باہر نکال دیا ہے نا، 50 سے زیادہ رسول اللہ کی سنتیں مردہ ہو گئی ہیں۔ جنہ بندیاں نو کیڑے تنگ کر دینے نا مولویاں دے خلاف، وہ اندھنے حکیم صاحب دا جمعہ بڑا ودیا ہو گیا ہے، تقریر اثر کر گئی ہے، تو وہ پھر کہیں گے تساں دعا کیوں کرائیے؟ او اللہ کے بندو، دعا چھوڑنے کی وجہ سے 50 سے زائد نبی علیہ السلام کی سنتیں متروک ہو گئی۔ 40 کے قریب اوقات اور اعمال ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کنے؟ اور 40 جب سانو پتہ ہی کوئی نہیں، 50 پالو تے 40 وچ شامل کر لو، 100 دے قریب جڑیاں سنتاں نے نبی علیہ السلام دے حکم نے وہ چھٹ گئے نے۔ مثال میں دی دینا، نبی علیہ السلام دے 2 صحابی، ایک ام المومنین اور ایک خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سب تو زیادہ اللہ دے نبی نو اسی ساری زندگی ایک دعا پڑھ دیا سنے ہیں، علماء نہ بولن، تہاڈی مہربانی، جڑے علماء بیٹھے نے وہ تے خبردار نے۔ وہ دعا کیڑی ہے تسی دسو ہاں بھائی، جیڑی دعا نبی پاک نے ساری زندگی سب تو چوکھی پڑھی ہے، کوئی بندہ دسے ہاں؟ جی نہیں، ربنا آتینا بھی نہیں۔ ماشاءاللہ شاکر صاحب نو 5-5 ہزار دے نوٹ دئیے ہوں دے سو، اچھی گل ہے، مینوں خوشی ہوندی ہے۔ مقصد یہ کہ علم بھی تے پلے پینا چاہیے نا۔ میں مثال تانوں دینا، میں اکثر اہل حدیثاں نو پوچھنا بھائی دسو نبی پاک کیڑے محلے وچ پیدا ہوئے، اس محلے دا نام دسو۔ تانوں پتہ بھئی فلانے پنڈ ساڈا ابا پیدا ہویا، انڈیا وچ ساڈا فلانا پنڈ سی، فلانا پنڈ ساڈے نانکیا پنڈ ہے، فلانے پنڈ وچ ساڈا دادا پیدا ہویا۔ اچھا کوئی بندہ تواڈے وچوں کھلو کے دسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے محلے دا نام کی سی؟ صرف اے سوال دا جواب تسی یاد کر لو، 2 دن دی کانفرنس دا مل پہ جائے گا۔ او خوشبو لاندے ہو کہ نہیں لاندے؟ لاندے ہو؟ علماء نہ دسن، کوئی بندہ تواڈے چوٹ کے دس دے اللہ دے نبی خوشبو کیڑی لاندے سن تے کتھے لاندے سن۔
کوئی بندہ تواڈے چوں اٹھ کے دس دے بھائی نبی پاک دی خوشبو دا نام ہے وے تے لاندے انج سن، مسواک کر دیو کہ نہیں کر دے؟ او بولو نبی پاک کیڑی لکڑی دی مسواک کر دے سن؟ چلو یہ لوگاں نے سوال کیتے تے ماحول بن گیا، ہن تسی جلسے نال بھی ود بیدار ہو کے بیٹھے ہو۔ لو تانوں کچھ گلاں میں دس دینا۔ جیڑا مکے قبرستان ہے اس قبرستان نو کی آندے ہو؟ او چی بولو، جنت البقیع کتھے مکے آ گیا؟ ایڈے ستے تے ویلے ہو تسی۔ جنت المعلا آندے ہو، مقبرۃ المعلا، مقبرۃ المعلا، نبی علیہ السلام دے محلے دا نام سی معلا، آبادیوں باہر سی قبرستان تے انہوں کیا جاندہ سی معلا محلے دا قبرستان، مقبرۃ المعلا۔ تے آپ دے محلے دا کی نام سی؟ معلا۔ نبی علیہ السلام دے گھر دے سامنے بیت اللہ دا کیڑا دروازہ ہے کہ جدوں آپ مکے تشریف لے آئے اسی دروازے تو داخل ہوئے؟ دسو بھائی سارے تو ماشاءاللہ۔ باب السلام، باب السلام، اللہ دے نبی فتح مکہ دے موقع تے تشریف لے آئے تے باب السلام تو مسجد حرام دے اندر داخل ہوئے۔ ہن باقی جڑے سوال نے علماء دے کولوں پوچھیا جے، جامعہ سلفیہ انہاں کولوں بھی، اسی طرح دارالقرآن دے علماء کولوں بھی، بھائی سانو دسو نبی علیہ السلام خوشبو کیویں لاندے سن تے مسواک کیڑی لکڑی دی ہوندی کردی سی؟ او پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ ستے ہو کے جاگ دے ہو پے؟ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ پنجاں چ ماشاءاللہ۔ چلو اللہ تہاڈی محبت قائم رکھے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اے علمی گلاں نے ڈٹ کے بہ رہے ہو۔ دیکھو سوال میں کیتا ہے، سب تو چوکھی نبی علیہ السلام نے دعا کیڑی منگی ہے کسے ایک بندے نو بھی نہیں پتا۔ کڈے افسوس دی بات ہے، ہووے اہل حدیث تے جڑا عمل نبی پاک نے سب تو چوکھا کیتا ہے او دے بارے انہوں پتا نہ ہوئے۔ اچھا بھائی مصیبت جدو کوئی ازمائش تے مصیبت آندی، صحابہ آندے نے اللہ دے نبی او لفظ پڑھن لگ پئی دے، کی پڑھ دے؟ ہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتھے یار ٹوچ مار دے تسی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، سارے پڑھو اللہ اللہ، دو باری اللہ اللہ، کنی یاری؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ مانا بھلا کیجئے، یا اللہ میرے تے مصیبت آ پئی ہے پر میں تیرے سوا کسی اور نو کچھ مندا ہی نہیں۔ اللہ نو غیرت ہوندی، بندہ میرا مصیبت پھسیا ہے تے ترانے میرے ہی پڑھی ہوندا ہے۔ اچھا بھئی انہوں دعا بھی تو انداز دینا جڑی سب تو زیادہ رسول اللہ نے پڑھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اچھا بھئی شیخ جی گل کر سکتے قاری صاحب؟ کوئی بندہ مینوں تواڈے چوں اٹھ کے نہ نبی علیہ السلام ہاتھ کیویں بنتے سن اس طرح اللہ دے سامنے ہاتھ چک کے دعا کیویں کرتے سن، کوئی بندہ دس دے؟ علماء نہیں، ایک بندہ بھی دس دے۔ تو ہی نہ دسو نا جی، بوٹی تے لانی من ہے۔ انہاں نوں اسی دھیانے لاواں گے تے ساڈیاں غیبتاں چھڈن گے، بگر نہ انہاں سانوں چٹ جانا ہے ملوکاں نے، یقین جانو۔ سب تو مشکل کام ہے مسلماناں نوں تبلیغ کرنا، تے اودا مشکل کام اس تو بھی وہابیاں نوں تبلیغ کرنا۔ واللہ سب تو مشکل کام کینوں تبلیغ کرنا ہے؟ مسلماناں نوں۔ وہ قرآن پڑھیے نا تو آندے نے گستاخ، آکھیے نا قل انما انا بشر مثلکم، وہ آندے نے گستاخ۔ وما كنت من الشاہدین وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، تے کی کہندے نے گستاخ؟
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. گل سمجھ لو تے اللہ دے بندے ہو یہ بھی ہن گل نقطے دی سمجھ لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی سوال میں پھر کراں گا. اے سن لو اہل حدیث ہو نا, حدیث کی ہے اے دوویں ہاتھ جوڑنے, جوڑ کے تے منہ دے سامنے لیاونے. کدے سامنے؟ انج اجی میں کسے ایک بندے نے کدی انج دعا نہیں منگی. اے دوویں ہاتھ انج جوڑ کے اے دوویں جڑیاں اکھاں نے اے دوویں اکھاں حدیث دے وچ نبی پاک اینا ہتھیلیاں دے وچ ویندے, اینا ہتھیلیاں دے انج انج نہیں انج انج دعا دے دوران آپ اپنی نظراں کتھے رکھ دے؟ ہتھاں دیاں ہتھیلیاں دے وچ, تے دوویں ہتھیلیاں کتھے رکھ دے؟ اپنے منہ دے سامنے. تے اے جڑی بغل ہے اے اینو کھلا رکھ دے, انج نہیں انج بھی نہیں. بندہ پیا کسی نوں دعوت دیندا ہے بھائی جب بھی پا لے میرے نال, اینو بغل نو کھول کے رکھنا ہے. کی کرنا ہے بغل نو کھول کے؟ ذرا کرو سارے ایک کاری. بغل نو کھول کے اے بک نو اپنے چہرے دے سامنے تے دوواں اکھیاں نو ایدے وچ ایتھے ایتھے. اے وے مسنون طریقہ دعا منگن دا. اچھا باقی شیخ صاحب تو ہی جواب دے چھڑیا. ہاں اچھا ایک رہ گیا, اصالے ثواب والا بھی دے چھڑے ہیں. کنیاں اذاناں دا جواب دینا ضروری ہے. پنڈ دے وچ اذاناں ہوندیاں رہندیاں نے, بلکہ میں کدی گھر دی چھت تے بواں نا 12:30 تو لے کے 2:30 تک ہوندیاں رہندیاں نے, آواز آمدی رہندی. ایک اذان کا جواب دینا ہے, کسی بھی ایک اذان کا. سمجھ آ گئی بات کی؟ پھر اس کے بعد جواب دینا آپ پر ضروری نہیں ہے. موجودہ دور میں کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے؟ بھئی یہ فتنے والا سوال ہے. والدین دی اجازت ہوئے, غیر مسلم کڑی نو گھروں پجانا نہ, کسے کافر دی دھی نو پجانا مسلمان دا کام نہیں. اسی دھیاں نو گھراں دے اندر بھیجن والے تے ٹھہران والے مسلمان ہاں, اسی دھیاں نو پجان والے مسلمان نہیں. اس واسطے کوئی بندہ میرے کول بھی کئی آندے نے, میں جی کڑی نو پجایا تے دارالمان پہنچایا تے نکاح ساڈا. میں نہ نکل جا کالیاں باغاں نو. مولوی عمر صدیق جیوندیاں جو ایویں دے کام کر سکدا نہیں. اسی تے اللہ دے فضل و کرم نال بچی مسلمان ہوے, گھر رہے, ماں باپ دی خدمت کرے, انہاں نو اسلام دا کلمہ دسے, او بھی مسلمان ہون. دھی پٹ کے لے جانا, ماں پیو مر جاندے نے, رول جاندے نے, ایویں دے کام اسلام اجازت نہیں دیندا. کیا سجدہ میں مسنون دعاؤں کے علاوہ کوئی دعا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, ہر طرح کی دعا, وہ قرآنی ہو غیر قرآنی. تلاوت قرآن کی ممانت ہے, دعائے قرآن کی ممانت نہیں ہے. دعائے قرآنی, دعائے جو سنت ہے اس کی ممانت نہیں ہے. تلاوت قرآن جی قیام وچ تلاوت ہوندی ہے, ایویں تلاوت رکوع سجدے وچ نہیں کرنی. تے جڑیاں دعاواں نے پاویں قرآن وچ نے, پاویں سنت وچ نے, پاویں تساں جوڑیاں نے, کتاب و سنت دے خلاف نہ ہون, او دعاواں بھی سجدے وچ منگنیاں تے کرنیاں جائز نے. سبحانک اللہم. ہاں جی کیدا سارا کچھ میں دس جانا ہے. اللہ دے بندیاں کچھ علم حاصل کرو نا, علم حاصل کرو. بڑا ہی سوکھا سوال ہے, تساں توجہ ہی نہیں کیتی. او بھائی ایڈے ایڈے مینوں پرچے پان لگ پے, ہوئے پرچے نہیں یہ رون دے. میری گل سنو, مینوں پہلے ہی اطلاع مل گئی ہے بھی خطیب صاحب نے پھٹی پوچھ دیتی ہے. میں بھی انہاں دے پوچھے تے ہی نا راضی ہاں. دیکھو نصیحت ہو جڑی اچھے طریقے نال ایک باری ہو جائے, بار بار گل کران گے پھر نصیحت بھی جڑی نا او دا حسن جاندا رہندا ہے. خطیب صاحب نے, میں انہاں چیزاں دا حصہ نہیں, تانوں پتہ ہے میں اکثر آنا بھائی اے پہلا مینوں کوئی بندہ پوچھدا سی نا, حافظ صاحب تسی پیسے پانے کس دین دے کام وچ پسند کردے ہو, تے میں انہاں نوں دساں جلسے وچ
دعوت دین وچ اشتہار وچ کوئی پیغام پڑے ساڈے جلسے دا ثواب مینوں پہنچے. ہن جس ویلے تصویراں وچ پا دتیاں نے اے آلودگی ہے تے میں بائیکاٹ کرنا سی لیکن میں آکھیا بھئی چل کے نصیحت کرنا. اگوں مینوں پتہ چلیا بھئی نصیحت بڑی سونی خطیب صاحب نے کر دیتی ہے تے چلو اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر دے. ایک ہور بھی چیز ہے. ہن کئی بندے جلسہ خراب کرنے واسطے مثال تساں جلسہ رکھیا تساں اشتہار تصویری نہیں بنایا تے کئی آندے نے بھئی حکیم حبیب الرحمان صاحب دی کانفرنس دا بیڑا غرق کرو تے کولو ہی بنا کے نیٹ تے چاڑ دینا. یہ بھی شرارتاں وچ ہوندیاں نے. اس طرح دے کام نہیں کرنے چاہیے. اچھا جی پیچھے کی ہے یار قربانی والے کٹا بجیا بجے ہی رہن دیو. تھوڑی مہربانی ضرور کھولنا جی. ہاں ضروری نہیں جس ویلے موسم آئے گا ادو پہ سوال کریا جے. ماشاءاللہ تھوڑے خطیب فاضل قابل آدمی نے تو مسئلے بھی احکام بھی فتوے بھی دین گے اللہ دے فضل و کرم.